نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد محترم بزرگوں اور دوستوں، پچھلے 2.5 مہینے سے یعنی تقریباً 10 جمعے حضرات خلفائے راشدین میں سیدنا حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی کے بارے میں تفصیل سے آپ حضرات نے سنا۔ ان حضرات کی فضیلت، ان کی خدمات، ان کا مقام و مرتبہ، ان کا دور حکومت، دور خلافت، اور کن حالات میں کس طرح ان حضرات کو شہید کیا گیا، دشمنوں کے منصوبے۔ ارادہ تو یہ تھا کہ سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد سیدنا حضرت حسن، حضرت امیر معاویہ، اور اس کے بعد واقعہ کربلا، اس کو بھی اسی ترتیب سے تفصیل سے بیان کیا جائے۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور ماہ ربیع الاول کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک خصوصی نسبت ہے، تعلق ہے۔ اسی مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اور اسی ماہ مبارک میں اللہ رب العزت نے آپ کو اپنے پاس بلایا۔ لہذا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس مہینے کی نسبت سے سیرت کے عنوان سے کچھ گفتگو کی جائے، اور منصب رسالت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہماری جو ذمہ داریاں ہیں ان پر بات کی جائے۔ بہت بنیادی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ کائنات بنائی، یہاں بے شمار مخلوقات پیدا فرمائی، انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، ایک مختصر وقت کے لیے اللہ نے یہ دنیا بنائی۔ ایسا نہیں ہے کہ اس دنیا کے پیدا کرنے سے پہلے کائنات نہیں تھی، کوئی مخلوق نہیں تھی۔ اللہ ہمیشہ سے ہے۔ کب سے یہ کائنات ہے کسی کو نہیں پتا۔ اس دنیا سے پہلے، جس دنیا کو ہم دیکھ رہے ہیں ارتھ، اس سے پہلے کیا کیا تھا، اس کی سچائی کسی کو نہیں معلوم۔ اپنے اندازے تو لوگ لگاتے ہیں، جو سائنسداں ہیں وہ تحقیق کر کے قیاس آرائیاں کرتے ہیں، اندازے لگاتے ہیں۔ یقینی طور پر یہ بات کسی کو نہیں معلوم کہ یہ کائنات کب سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پورے ٹائم میں، جو لامحدود ہے، اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہیں گے، کوئی ٹائم لمٹ نہیں ہے، اس ٹائم کے اندر ایک مختصر وقت کے لیے دنیا کو بنایا،
روایات کے مطابق دنیا کا 1000 سال آسمان کے ایک دن کے برابر ہے. اس حساب سے دیکھیں تو اس دنیا کو بنے ہوئے ابھی شاید 2 ہفتے ہوئے ہیں, 4 ہفتے ہوئے ہیں, 20-25 دن ہوئے ہوں گے. تو اس طویل ٹائم میں جس کی کوئی لمٹ نہیں ہے, ایک بہت مختصر وقت کے لیے اللہ نے اس دنیا کو بنایا ہے, انسان کو بھیجا ہے, اور انسان سے یہ کہا کہ یہ چھوٹے سے ٹائم میں, اس مختصر سے شارٹ پیریڈ میں اگر تم میرے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزارو گے تو کچھ دنوں کے بعد ہم اس دنیا کو ختم کر دیں گے. یہ جو کائنات کا دنیا کا نظام چل رہا ہے ہم اس کو ختم کر دیں گے. لیکن اگر تم نے اس شارٹ پیریڈ میں میرے حکموں کے مطابق زندگی گزاری ہوگی تو وہ جو انلمیٹڈ ٹائم ہے, لامحدود وقت ہے, پیریڈ ہے, جس کی کوئی انتہا نہیں ہے, اس میں تم مزے میں رہو گے. لیکن اگر اس چھوٹے سے وقت میں تم اپنے جذبات پہ کنٹرول نہیں کر پائے, اپنی خواہشات پہ کنٹرول نہیں کر پائے, 60 سال کی, 70 سال کی, 100 سال کی زندگی میں اگر تم اپنے خواہشات پر کنٹرول نہیں کر پائے تو وہ ہزاروں, لاکھوں, کروڑوں سال کی ہمیشہ ہمیش کی زندگی میں تم نقصان اور خسارے میں رہو گے, اور پھر پچھتاوے کے سوا تمہارے پاس کچھ نہیں ہوگا. یہ ایک حقیقت ہے, ریئلٹی ہے, سچائی ہے, اور اسی سچائی کو ماننے کا نام ایمان ہے. اس میں اگر 1% بھی, 0.1% بھی اگر کسی کو شک اور شبہ ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے. مسلمان نام ہے 100% ان باتوں کو ماننے کا. تو جب اللہ نے ہمیں مختصر وقت کے لیے بھیجا ہے تو اب اس مختصر سے وقت میں ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے اس کے لیے بھی کوئی نہ کوئی ضروری تھا نا بتلانے والا. تو اللہ نے نبیوں کا سلسلہ شروع کیا. نبی یہ خالق یعنی اللہ اور مخلوق کے درمیان واسطہ ہوتے ہیں, برج ہوتے ہیں, پل. انسان کو اللہ نے وہ صلاحیت نہیں دی ہے کہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے وہ بات کر سکے اور وہاں سے گائیڈنس لے سکے. تو انہی انسانوں میں سے کچھ لوگوں کو اللہ نے اس لائق بنایا, یہ صلاحیت دی کہ ان تک ڈائریکٹ اللہ کا پیغام پہنچے. کبھی فرشتوں کے ذریعے سے پہنچے اور کبھی اگر اللہ چاہے تو ڈائریکٹ ان سے بات کرے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ تشریف لے گئے تھے, اللہ سے بات ہوئی, دیدار کی تمنا ہوئی. اللہ رب العزت نے کہا تم برداشت نہیں کر پاؤ گے, لیکن نبی تھے, اللہ کے لاڈلے تھے, فرمائش کی تو اللہ نے اپنی تجلی کا مختصر سا حصہ وہ کوہ طور یعنی طور جو پہاڑ تھا اس پر ڈالا تو اس تجلی سے وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج پر تشریف لے گئے اور براہ راست اللہ سے بات کی. تو انسانوں میں سے کچھ لوگ اللہ نے چنے جن کے اندر اللہ نے یہ طاقت رکھی کہ ان تک اللہ کا پیغام پہنچے اور پھر وہ بندوں تک پہنچائیں. ایسے لوگوں کو اللہ نے ہر طرح کے گناہ سے پاک کر دیا, ورنہ عام انسان اس سے تو گناہ ہوگا, غلطیاں ہوں گی. غلطی ہو جانا یہ بات سمجھے,
غلطی ہو جانا یہ عیب نہیں ہے، یہ انسان کا عیب نہیں ہے۔ اگر کسی انسان سے غلطی ہو رہی ہے تو اللہ نے انسان کو ایسا بنایا ہے کہ اس سے غلطی ہوگی، اور غلطی ہوگی تبھی تو اللہ نے توبہ رکھی ہے۔ عیب ہے غلطی ہونے کے بعد اس پر باقی رہنا، اس کو توبہ کر کے معاف نہ کروا لینا، یہ عیب ہے۔ غلطی ہو جانا عیب نہیں، لیکن اللہ نے نبیوں کو اس خاصیت سے، غلطی خطا اس سے بھی پاک کر دیا اور معصوم کر دیا، اور تمام انسانوں میں، تمام فرشتوں میں، تمام مخلوقات میں نبیوں کو سب سے بڑا مقام دے دیا۔ اللہ خالق ہے، باقی چیزیں مخلوق ہیں، مخلوق میں سب سے بڑا مقام نبیوں کا ہے۔ نبیوں میں تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، نبیوں میں بھی الگ الگ درجے ہیں، الگ الگ مقام ہیں، کسی کا مرتبہ زیادہ ہے، کسی کا مرتبہ ان کے مقابلے میں کم ہے، لیکن تمام نبیوں میں سب سے بڑا مقام آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اب ذرا یہاں سے ایک بات سمجھیے گا جو میں آپ کو عقیدے کے حوالے سے سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ 3 بنیادی عقیدے ہیں، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ آخرت۔ توحید کا تعلق اللہ سے ہے، اللہ کی ذات اور صفات میں اللہ کو تنہا یکتا ماننا، سپر پاور ماننا، اور اس کے پاور میں کسی کو شریک نہ ماننا۔ عقیدہ رسالت تمام نبیوں اور رسولوں پر، انہیں ہم جانتے ہو یا نہ جانتے ہو، سب پر ایمان لانا، سب کو معصوم سمجھنا، اور سب کو ان کی فضیلت، ان کی عظمت کا اقرار کرنا۔ عقیدہ آخرت مرنے کا، موت کا قائل ہونا، اور مرنے کے بعد زندہ ہونے کو ماننا، حساب کتاب کو ماننا، جزا سزا کو ماننا، جنت جہنم کو ماننا۔ یہ 3 بنیادی عقیدے ہیں، اگر ان میں کوئی کمزوری ہوگی تو انسان دائرہ اسلام سے باہر ہو جائے گا۔ لیکن ان تینوں عقیدوں میں اگر کوئی بنیاد ہے ہماری تو وہ عقیدہ رسالت ہے، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، جن کے ذریعے ہمیں عقیدہ توحید ملا، جنہوں نے اللہ کا انٹروڈکشن کرایا۔ ہمیں نہیں معلوم تھا اللہ کے بارے میں، ہم نہیں جانتے تھے ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا معبود کون ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اللہ کا انٹروڈکشن کرایا، یعنی عقیدہ توحید یہ ڈیپینڈ ہے رسالت پر، اور رسالت مآب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ عقیدہ رسالت کہ اللہ نے کم و بیش 1.25 لاکھ نبیوں کو بھیجا، اور ہمیں ان پر ایمان لانا ہے، یہ ہمیں بتلایا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو عقیدہ رسالت یہ ڈیپینڈ ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ عقیدہ آخرت کہ ایک دن مرنا ہے، مرنے کو تو سب مانتے ہیں، لیکن مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، اور اس دنیا میں جو کیا ہوگا اس بنیاد پر سزا اور جزا ملے گی، جنت جہنم ملے گا، سچ اور جھوٹ کا فیصلہ ہوگا۔ یہ بتلایا ہے ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی عقیدہ آخرت یہ بھی ڈیپینڈ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو ہمارے پورے دین کی، ہماری کامیابی کی، ان سب کی بنیاد کون ہے؟ ان سب کی بنیاد ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
دنیا میں ایک مسلمان کے لیے، ایک انسان کے لیے جتنے بھی کامیابی کے راستے ہو سکتے ہیں وہ سارے راستے ہو کر گزرتے ہیں محمد کی گلی سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پھر ہمارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسا تعلق ہونا چاہیے، آپ سے کیسی وفاداری ہونی چاہیے، آپ سے کیسی محبت ہونی چاہیے، آپ کی کیسی فرما برداری ہونی چاہیے؟ کیا حقیقی معنوں میں ہمارا اپنے آخری پیغمبر سے وہ تعلق ہے؟ یہ ربیع الاول کا مہینہ جس میں ہم میلاد کے جلسے بھی کرتے ہیں، جلوس بھی نکالتے ہیں، روشنیاں بھی کرتے ہیں، درود و سلام کا نذرانہ بھی پیش کرتے ہیں، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کیا نبی کی محبت، نبی کی تعلیمات یہ صرف اسی مہینے کے لیے ہے؟ اگر اسی مہینے کے لیے ہیں تو ٹھیک ہے۔ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا نبی سے تعلق کا اظہار صرف اسی مہینے میں ہونا چاہیے، ان کو مبارک۔ لیکن مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ ہمارا ان سے تعلق پوری زندگی کا ہے، تو پوری زندگی میں اس کا اظہار کیوں نہیں ہو رہا؟ ہمیں یہ معلوم ہے کہ ایک دن ہماری آنکھ بند ہونی ہے اور ہمیں کامیابی ملے گی آپ کے طریقے پر چل کر۔ جب ہم مسلمان ہیں، ہمارا یہ یقین ہے، تو ہماری شکل آپ کی طرح کیوں نہیں ہو رہی؟ ہمارا لباس آپ کی طرح کیوں نہیں ہو رہا؟ کوئی ایکسکیوز ویلڈ نہیں ہے، کوئی بھی بہانہ اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے۔ یاد رکھیے، آنکھ بند ہونی ہے اور کسی کو نہیں معلوم کب ہونی ہے، اور آنکھ بند ہونے کے بعد جو 3 سوال ہونے ہیں، من ربک، من نبیک، ما دینک، ان تینوں سوالوں کا جواب اس بات پر ڈیپینڈ ہے کہ اس زندگی میں ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کیسا رہا۔ اگر ہم نے اپنی زندگی میں ان سے حقیقی تعلق قائم رکھا ہے، تبھی ہمارے لیے ان 3 سوالوں کا جواب دینا آسان ہوگا۔ اور وہ ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے۔ جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، سال بھر پڑھائی پہ توجہ نہیں دی، ایگزام ہال میں بیٹھے، دوسروں کو دیکھا کہ وہ سب لکھ رہے ہیں اور ایک بچہ بیٹھ کے دماغ لگا رہا ہے، اس کے ذہن میں آنسر نہیں آ رہا ہے، تو اس ٹائم پہ اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہوتا ہے؟ کاش تھوڑی سی محنت کر لی ہوتی، اتنا آسان کوشچن آیا ہے، کاش 2 دن پہلے ہی تھوڑا سا پڑھ لیا ہوتا تو ہم بھی اس کا جواب لکھ دیتے۔ لیکن ٹائم گزر چکا ہوتا ہے، اب پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ یہ تو دنیا کے امتحان کا معاملہ ہے، لیکن وہ آخرت کا امتحان جو ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے، جہاں سے پھر دوبارہ سیکنڈ چانس نہیں ملنا، اور یہ ہم سب کو معلوم ہے کہ سیکنڈ چانس نہیں ملنا، پھر بھی غفلت ہے۔ یہ مہینہ ہمیں آ کر یہ احساس دلا رہا ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے تعلق کو مضبوط کر لو۔ آپ سے جو تمہارے دلوں میں محبت ہے اس کا اظہار ہونا چاہیے، اپنے اعمال سے بھی اور اپنے کردار سے بھی۔ ایک بات۔ دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہمارا جو عقیدہ ہونا چاہیے، اس میں 3 باتوں کو ذہن میں رکھیں۔ نمبر 1،
آپ آخری نبی ہیں، دنیا میں آپ کے بعد کسی بھی طرح کا کوئی بھی نبی آنا پاسبل ہی نہیں ہے، اللہ نے دروازہ بند کر دیا ہے۔ اب کوئی بھی نبی ہونے کا دعویٰ کرے وہ کافر، مرتد، دائرہ اسلام سے خارج۔ کوئی اس کو نبی مانے وہ کافر، مرتد، دائرہ اسلام سے خارج۔ کوئی اس کو نبی نہیں، نبوت کا دعویٰ کرنے والے کو شریف انسان بھی سمجھ لے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج۔ ایسے شخص کو شریف انسان ماننا جائز نہیں ہے جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہمارا جو عقیدہ ہونا چاہیے اس میں ایک بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ آپ آخری نبی ہیں، اب کسی بھی طرح کا کوئی بھی نبی دنیا میں نہیں آئے گا، اللہ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے اور آپ تمام نبیوں میں سب سے بڑے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تشریف لائیں گے وہ نئے نبی نہیں ہوں گے، آپ کے بعد نئے نبی آنے کی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو وہ اپنی حیثیت سے تو اللہ کے نبی ہوں گے، لیکن وہ بطور نبی نہیں آئیں گے، وہ ایک طرح سے بطور امتی آئیں گے اور وہ اسی شریعت کی تبلیغ کریں گے، اسی کے مطابق فیصلے کریں گے، اور آپ کا انتقال ہوگا تو اسی شریعت کے مطابق آپ کی تدفین ہوگی۔ دوسری بات، اس چیز کا تعلق ہو گیا رسول اللہ کی ذات سے۔ دوسری چیز ہے آپ کی بات۔ کیا ہے؟ ایک ہو گئی آپ کی ذات، ایک ہو گئی آپ کی بات۔ ہمارا آپ کا ایک مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے، ان ہوا الا وحی یوحیٰ، بلکہ ان کے دل میں اللہ جو بات ڈالتے ہیں اور ان کی طرف وحی فرماتے ہیں وہی بات یہ کہتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہے جسے حدیث کہا جاتا ہے، احادیث مبارکہ، ان پر ایمان لانا ہر مسلمان کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ اس بات میں تو اختلاف ہو سکتا ہے کہ یہ بات واقعی حدیث ہے کہ نہیں ہے، اس پر تو اختلاف ہو سکتا ہے کہ یہ جو بات نقل کی جا رہی ہے یہ واقعی حدیث ہے یا نہیں، لیکن ایک بار یہ پروف ہو گیا کہ یہ حدیث ہے تو اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی اس کا انکار کرے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، وہ مسلمان نہیں بچے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ کتنا بھی بڑا قابل ہو، پڑھا لکھا ہو، بڑی ڈگری ہو، بڑا انٹلیکچوئل کہلاتا ہو، لیکن وہ اپنی عقل کو لڑا کر اگر احادیث کا انکار کر رہا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ حدیث یہ حجت ہے، یہ معیار ہے، احادیث پر ایمان لانا ہر مسلمان کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ تو دو چیزیں ہو گئیں، آپ کی ذات، آپ کی بات، تیسری چیز ہے آپ کی جماعت۔ ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ جس انسان کے بارے میں یہ کنفرم ہو گیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے، اس کو سچا ماننا، اس کو تمام انسانوں میں سب سے بڑا سمجھنا نبیوں کے بعد، اس کو جنتی ماننا، اس کو حق والا ماننا،
اور اس کو اسلام، شریعت، دین، قرآن کے لیے کسوٹی ماننا، معیار ماننا، یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری اور لازم ہے۔ اس کے بغیر کوئی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا جب وہ صحابہ پر ایمان نہ لائے۔ تو 3 باتیں میں نے بیان کی، یاد رہیں گی۔ یہ میں نے اس لیے بھی عرض کیا کہ ہمارے اور آپ کے بیچ میں ایسے طبقات موجود ہیں، ہمارے آپ کے بیچ میں، جو نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کسی نئے نبی کے ماننے والے ہیں، آپ کے شہر میں موجود ہیں، آپ کے بیچ میں موجود ہیں، اور مستقل اپنی تبلیغ کر رہے ہیں۔ وہ ہماری آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے آپ کو بھی ان سے بچائیں اور پوری امت کو ان سے بچائیں۔ اس چیز کا تعلق کاہے سے ہے؟ اور اس بات کو ذہن میں رکھیے، عقیدہ توحید ہماری کامیابی کی بنیاد، عقیدہ رسالت ہماری کامیابی کی بنیاد، عقیدہ آخرت ہماری کامیابی کی بنیاد، اور تینوں عقیدوں کی بنیاد ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور آپ کی ختم نبوت۔ اگر خدا نہ خواستہ اس ختم نبوت پر کوئی آنچ آیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کوئی آنچ آئی، تو یہ تینوں جو ہماری بنیاد ہیں، یہ تینوں بنیاد کمزور پڑ جائیں گی۔ اس وجہ سے ختم نبوت کا دفاع، عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت اور عقیدہ ختم نبوت کا پرچار امت پر فرض کے درجے میں ہے، اور احادیث مبارکہ یہ حجت ہیں، ان پر ایمان لانا یہ امت کے لیے ضروری ہے۔ ہمارے آپ کے بیچ میں پڑھے لکھے ایسے لوگ موجود ہیں جو حدیثوں کا انکار کرتے ہیں، ہمارے آپ کے بیچ میں جاجموں میں موجود ہیں، اور ہو سکتا ہے اشرف آباد میں موجود ہوں، جو حدیثوں کا انکار کرتے ہیں۔ مسئلہ سمجھ لیجئے، ایمان لانے کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں ان میں ایک ہے عقیدہ رسالت، اور عقیدہ رسالت میں نبی کی ذات، نبی کی بات، نبی کی جماعت۔ تو جس طرح نبی کی ذات پر ایمان لانے والا مسلمان ہوگا، اسی طرح نبی کی بات پر ایمان لانے والا مسلمان کہلائے گا۔ اگر کوئی احادیث کا انکار کرتا ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ اس سے اپنے کو بچانا، اپنے گھر والوں کو بچانا اور پوری امت کو بچانا ہم سب کے لیے فرض کے درجے میں ہے۔ اور تیسری چیز نبی کی جماعت۔ ہمارے آپ کے بیچ میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو نبی کی جماعت کو گمراہ کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا سے جانے کے بعد 2 4 5 کو چھوڑ کر سب گمراہ ہو گئے تھے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ تو ان حالات میں صحابہ ہماری بنیاد ہیں، ہمارے ایمان کی بنیاد ہے۔ ان حالات میں ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ اپنے آپ کو ایسے لوگوں سے بچائیں اور صحابہ کا پرچم پوری دنیا میں پھیلائیں، یہ امت پر فرض کے درجے میں۔ چونکہ یہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو گیا ہے اور اب ہمیں رسالت کے حوالے سے بات کرنی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بات کرنی ہے، اور آپ سے ہمارا کیا تعلق ہونا چاہیے اس پر بات کرنی ہے، تو میں نے آج بنیادی طور پر نبی سے ہمارا کیا تعلق ہونا چاہیے 3 چیزیں آپ کے سامنے ذکر کی ہیں۔ نبی کی ذات پر ایمان، نبی کی بات پر ایمان، نبی کی جماعت پر ایمان۔ یہ ہمارے لیے ضروری ہے، ہماری کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ اسی ضرورت کو سامنے رکھ کر اگلے مہینے 6 نومبر کو سنڈے کا دن ہے، آپ کے شہر میں ایک بڑا پروگرام آرگنائز کیا جا رہا ہے، جس میں دارالعلوم دیوبند کے محتمم تشریف لا رہے ہیں، جمعیت علماء ہند کے صدر تشریف لا رہے ہیں، اور ملک کے بڑے اکابر موجود ہوں گے، جس میں انہی تینوں عقیدوں کو بہترین انداز میں سمجھایا جائے گا۔
ابھی 1 مہینہ باقی ہے. آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ 6 نومبر کو سنڈے کا دن ہے, ترتیب ایسی بنائیں اپنے کاموں کی کہ اس پروگرام میں ہر فرد کی شرکت ہو, کیونکہ اس کا تعلق ہمارے عقیدے سے ہے, ہمارے ایمان سے ہے. اگر یہ سلامت رہا تبھی ہم اس شارٹ پیریڈ میں کامیاب ہو کر دنیا سے جائیں گے, اور خدا نہ خواستہ اگر یہ کمزور ہو گیا تو ایسا نہ ہو کہ ہمیشہ کی زندگی میں ہمیں پچھتانا پڑے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے. سنتیں پڑھ لی.